صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اندر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بدو دیہاتی آقا علیہ السلام کی مجلس کے اندر آیا اور آ کے کہنے لگا، اللہ کے نبی، میں آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کروں تو اس میں میری ایک شرط ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھنے لگے کہ یہ دیہاتی کون سی شرط لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے اپنے بغل سے ایک مردہ گو نکالی اور اس کو ایسے اللہ کے نبی کے سامنے پھینک دیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو نبی اور رسول مانوں گا، تب مانوں گا جب یہ گو آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ مردہ گو ہے، یہ کیسی دلیل مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یہ بات سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مردہ گو کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ذب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گو کو خطاب کیا، اے گو۔ فَأَجَابَهُ الذَّبُّ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ وہ جو گو تھی اس نے بولنا شروع کر دیا۔ کیسے بولی؟ وہ فصیح عربی زبان کے اندر گفتگو کرنے لگی۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، اب وہ جواب دے رہی ہے۔ سوال و جواب کیا ہوئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس سے گفتگو کی، یسمعہ القوم جمیعا، تو سارے لوگوں نے اس کی بات کو سنا۔ وہ بات کر رہی ہے، اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں، وہ جواب دے رہی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من تعبد یا ذب، اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ جتنی بھی چیزیں ہیں نا کائنات کے اندر، جتنی بھی مخلوقات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درند ہیں، جنگلات ہیں، حشرات ہیں، ذرے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں، لیکن ان کی عبادت کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا ذب من تعبد، اے گو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو آگے کیا کہنے لگی، الذی فی السماء عرشہ، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں کے اندر ہے، وفی الارض سلطانہ، اور جس کی سلطنت زمینوں کے اندر ہے، وفی البحر سبیلہ، اور جس کے راستے سمندروں کے اندر ہے، وفی الجنت رحمتہ، اور جس کی رحمت جنت کے اندر ہے، وفی النار عقابہ، اور جس کا عذاب جہنم میں ہے۔ فمن انا یا ذب، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی بات سن رہے تھے، وہ جواب دیتی چلی جا رہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اللہ کی وحدانیت کو تو مانتی ہے، اللہ کی سلطنت کو مانتی ہے، بادشاہت کو مانتی ہے، عذاب کو مانتی ہے، حساب کو مانتی ہے، جزا کو مانتی ہے، یہ بتا من انا یا ذب، اے گو میں کون ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو اس گو نے کتنا خوبصورت جملہ کہا۔ وہ گو کہنے لگی، انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، اے اللہ کے نبی، آپ تو رب العالمین کے رسول ہیں، خالق کائنات کے محبوب پیمبر ہیں۔ اور اس گو نے ایک ایسا نکتہ بھی دے دیا جو آج قادیانی ملونوں کو نہیں سمجھ آ رہا، جو اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ گو کہہ رہی ہے وہ خاتم النبیین، اور میرا یہ ایمان ہے کہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آپ آخری نبی بھی ہیں۔ قد افلح من صدقک، اور اس گو نے کیا کہا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے آپ کی تصدیق کی، زبان سے بھی کی اور کیا ہے، اعمال سے بھی کی۔ یہ نہیں کہ صرف زبان سے مان لیا آپ کو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور زندگی جو ہے وہ غیروں کے طریقوں پہ گزاری، نہیں، بلکہ آپ کو زبان سے مانا اور ساتھ آپ کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق عمل بھی کیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ كَذَّبَكَ، اور تحقیق پکی بات ہے وہ شخص خسارے کے اندر چلا گیا، نقصان کے اندر چلا گیا جس نے آپ کو جھٹلایا، زبان سے جھٹلایا، آپ کے کلمے کا انکار کیا، یا عمل سے جھٹلایا، آپ کے طریقے کو چھوڑ کے غیروں کے طریقوں کو اپنایا۔ پھر وہ بدو کہنے لگا، اللہ کے نبی، جب میں یہاں پہ آیا، یہاں آنے سے پہلے کائنات کے اندر سب سے زیادہ معاذ اللہ مبغوض میرے نزدیک آپ تھے، مجھے آپ سے نفرت تھی، لیکن آپ کے پاس آیا،
اب سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک آپ کی ذات ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔